بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز طالب علمو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے میں جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بیان کرن لگا ہاں، یہ خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہاں کو وفات تو بعد قبر دے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ مبارک نال رکھا، اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس بندے کو لو میں محمد بھی راضی ہاں تو اللہ بھی راضی ہو جا۔ عظیم صحابی انہاں دی داستان بڑی عجیب داستان ہے۔ ایک یتیم بچے ہن، کچھ سمجھدار ہوئے تو اسلام دی دعوت انہاں تک پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت پہنچی، اسلام دا تعارف پہنچا، انہاں دے دل دے اندر ہدایت دی طلب پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کی قبول کرنا چاہیے، ارادہ فرما لیا نا۔ لیکن چونکہ یتیم ہن، یتیمی تو بعد انہاں دے چچا نے انہاں دی پرورش کیتی، اور پھر ایک غریب بھی ہن تو چچا جان نے انہاں کو بکریاں بھی دتیاں، اٹھ بھی دیتے، نال غلام بھی دتا، اور انہاں دے سارے گھر دا نظام چلایا تاکہ ان دی حیثیت برقرار رہے۔ تو چچا دے بڑے احسانات ہیں، انہاں کو لو ڈردہ ہے، اسلام دا اظہار بھی نہیں کر سکتا، لیکن دل دے اندر اسلام دی طلب ہے۔ کافی عرصہ انتظار کریں رہے، حتیٰ کہ بہت وقت گزر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ تو بعد جب واپس مدینہ شریف تشریف لائے نا، تو پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اپنے چچا دی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ چچا جی سالاں سال گزر گئے، میں انتظار کر رہی ہاں کہ کب میرا چچا اسلام قبول کرے سی، کب مسلمان ہوئے سی، لیکن تساں تے ٹس کل ماسی نہیں بھی ہوئے، پہلی حالت تے برقرار بھی تھوڑے تے کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے بھی تھوڑے اسلام قبول کرنے دا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن زندگی تے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے زندگی دا، لہٰذا اب میرے کو مزید برداشت نہیں ہوندا، اب تساں سن لو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہنا۔ انہاں دا چاچا تو کافر آئی، سخت دشمن آئی اسلام دا، تو غصے دے اندر آ گیا۔ اس نے کہا اچھا تو مسلمان ہونا ہے تو اسلام قبول کر دائیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بننا چاہنا ہے؟ اچھا بات یاد رکھ، اگر تو اسلام قبول کرنا چاہنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بننا چاہنا ہے، وہ تیرا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا ساڑھا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تیری ساری مکمل بائیکاٹ ہے۔ صرف بائیکاٹ نہیں ہے، جتنا مال و دولت تیرے پاس ہے نا، میری وجہ تو ہے، یہ سارا مال و دولت میں چھین لے ساں تیرے کو، میں تیرے وجود دے کپڑے ہی چھین لے ساں تیرے کو، تیری مرضی اسلام قبول کر دیں تو کر۔ چونکہ اس یتیم بچے دے دل دے اندر اسلام دی سچی محبت پیدا ہو چکی ہے، ہدایت دی طلب پیدا ہو چکی ہے، اس واسطے اس نے جواب دیتا ہے کہ چچا جان بے شک میرے کول مال و دولت لے لو، میرے کول گھر لے لو، میرے کول کپڑے لے لو، میرے کو یقین ہے کہ جتنا ہی مال و دولت ہے، دنیا دا ساز و سامان ہے، ایک نہ ایک دن اتھا ہی چھوڑ کے چلا ونجنا تے اللہ دے دربار جا کے حاضر ہونا، لہٰذا یہ مال و دولت، یہ گھر بار تے میں چھوڑ سکتا، لیکن دین حق کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے، تھوڑی مرضی ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو بڑا ظالم ہے انہاں دا چاچا، انہیں سارا مال و دولت چھین لیا، گھر چھین لیا، گھروں دھکے دے کے نکال لیتا، اور بے عزت کر کے نکالا، دے وجود دوتے جیڑا لباس ہے انہوں لباس اتار لیا۔ تو کتنا دکھ لگا اسی انہاں کو کہ چاچے نے یہ رویہ اختیار کیتا، لیکن سب کچھ برداشت کیتا ہے۔
اور جب اپنی اماں دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نا تو اماں انہاں دا حال دیکھ کے بہت حیران ہوئیاں، بہت پریشان، بیٹا یہ کی ہویا؟ انہوں نے داستان حال سنایا، اپنا واقعہ سنایا، میں تو اسلام قبول کرنا چاہنا، چاچے نے میرے نال یہ حال کیتا، لیکن میں فیصلہ کر چکا، دلوں فیصلہ کر چکا، میں اسلام قبول کرنا ہی کرنا، جو مرضی آئے کر لے۔ اس نے تو میرے کو سب کچھ چھین لیا، میرے کپڑے بھی اتار لے۔ تو سب مہربانی کرو، اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے تو میں کو دے دو۔ تو اماں دے پاس ایک کمبل آئی، اماں جی نے کمبل لے دیتے۔ ماں تو پھر ماں ہو گئی نا، ماں تو نہیں برداشت کر سکتی۔ اماں نے کمبل لے لیتا تو اس یتیم بچے نے اس کمبل دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک چادر اتتے کیتی ہے، ایک تلے بدھی ہے۔ اماں کو اجازت منگی۔ دیکھو نا، یہ بہت بڑی بات ہے نا، ایک طرف ماں ہے، اکیلی ماں ہے، تو ایک بیٹا ہوندا، وہ یتیم، والد وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت غالب ہے، ماں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ رخصت ہو گئے، دور دراز سفر کیتا، مدینہ منورہ پہنچے۔ چلتے چلتے جب مسجد نبوی دے اندر پہنچے تو صبح سویرے دا وقت ہو چکا ہے۔ یہ بچہ مسجد نبوی دے اندر پہنچا اور مسجد نبوی دے اندر آ کے دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انتظار کرن لگا۔ نماز دا وقت ہو رہی ہے، اب اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آسن، میں انہاں دی زیارت بھی کرے ساں تے انہاں دے ہاتھ تے اسلام بھی قبول کرے ساں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ ایک لڑکا مسجد دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اندر تے سفر دے آثار ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ نبوت اس لڑکے تے ٹک گئی۔ دل دی بات ہے نا، طلب جیڑی ہائی اللہ تعالیٰ نے اس دے گھر سے بندوبست بھی فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ مبارک ہی پہلے اسی لڑکے دے گئی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، کون آؤ، کتھوں آیا؟ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام عبد العزیٰ ہے، یہ مشرکانہ نام ہے، اور میں ایک فقیر بندہ ہاں، مسکین بندہ ہاں، مسافر ہاں، میں ہدایت دی طلب گھن کے آیا، ہدایت دا طالب بن کے آیا، اللہ اور اس رسول دی محبت دا طالب بن کے آیا، میں اسلام قبول کرن آیا ہاں، میں کلمہ پڑھن آیا، اسلام وچ داخل ہونے واسطے آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تیرا نام عبد العزیٰ نہیں ہے، تیرا نام میں محمد رکھدا، تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، اور میں لقب بھی تے کو عطا فرمانا کہ تیرا لقب ہے ذوالبجادین، 2 چادراں والا صحابی۔ یہ خوش نصیب صحابی ہے جنہ دا نام ہی اللہ دے محبوب نے رکھا اور جنہ کو لقب بھی اللہ دے محبوب نے عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام تو دکھی لوگاں کو سینے دے نال لاون والے ہن۔ سارے فارسی دے ایک شاعر گزرن، کمتر مرحوم رحمت اللہ علیہ، او اپنے شاعری کلام دے اندر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کردے ہویاں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمانے جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ جیڑے ہی آقا علیہ السلام دے دربار چین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ نہ لایا، آپ نے نام بھی عطا فرمایا، لقب بھی عطا فرمایا۔ فرمایا بیٹے میرے قریب رہا کر، دور نہ گیا کر، میری مجلس حاضر رہا کر، مسجد نبوی چ رہا کر۔ مسجد نبوی دے صحنے چ اصحاب صفا راندے پیان، دین دے طالب علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد، انہاں دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گیا اصحاب صفا دے اندر۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابین جنہاں نے بڑی شوق تے محبت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا تے بڑے وجد تے محبت نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیاں، سارا دن قرآن دی تلاوت کر دیاں۔ ایک دفعہ اچھی آواز نال تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا کون ہے، اچھی آواز نال ذکر کرتا ہے،
کہ ساری نماز جو ہے نا اثر پوندا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اس لڑکے کو کچھ نہ آکھو، یہ وہ بچہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس رسول دی خاطر چھوڑ دیتا۔ اس دیاں بڑیاں قربانیاں بڑی داستان ہے اس کو کوئی گل نہ پڑھا لے اس نے قرآن اچھا پڑھے کوئی بات اچھا ذکر کرے کوئی بات، حتیٰ کہ وقت گزر گیا اور جنگ تبوک کا موقع آ گیا۔ جنگ تبوک واسطے تیاری ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر تیار ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی شرکت فرمائی اور لشکر دے اندر شامل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میں کو شہادت دی موت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حضرت عبداللہ دی جان کو عبداللہ دے خون کو کافراں تے حرام قرار دینا پیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ دی جان اور خون کافراں تے حرام ہے، اس کو کوئی کافر قتل نہ کر سکے۔ تو حضرت عبداللہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شہادت دا طالب ہاں، میں تو شہادت دی موت چاہنا۔ تو سا فرما رہے ہوئے کہ کافراں تے تیرا خون ہی حرام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے جب تساں اللہ دے رستے دے اندر نکلو اور اللہ دے رستے دے اندر بخار ہو جاوے اور اس بخار دی وجہ تو تھوڑے تے موت آنے پھر بھی تساں شہید ہو۔ پھر ایسا ہی ہویا، تبوک دے لشکری حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ شریک ہوئے، اور جب تبوک دے مقام دوتے پہنچے نا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، سخت بخار چڑھ گیا، بخار نہ اترا۔ اس بخار دی وجہ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوتے موت آ گئی اور اللہ دے رستے دے اندر انتقال فرمایا اور شہادت دا مقام پایا۔ جب شہید ہو گئے نا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ دے دفن دا منظر پیش کر دیں کہ میں نے منظر دیکھا، بڑا عجیب منظر ہے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرن لگے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے روشنی واسطے چراغ اٹھایا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دی چار پائی اٹھائی ہوئی ہے، لاش مبارک اٹھائی ہوئی ہے، اور جب قبر کھودی گئی، لاحت کھودی گئی اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے اندر اترے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر دے اندر تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر اپنے بھائی دی لاش کو میں محمد دے حوالے کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھاں نال قبر دے حوالے کرنا چاہنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک نال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر دے حوالے کیتا، اپنے نبوت والے ہاتھاں مبارکہ نال آقا علیہ السلام نے اٹاں جوڑیاں، اور اس تو بعد دعا فرمائیے یا اللہ حضرت عبداللہ کول میں محمد بھی راضی ہاں تو رب بھی راضی ہو جائے۔ تو میں عرض کی تھی او خوش نصیب صحابین، اور جب یہ منظر اٹھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابین، تو عرض کرنے لگے ہائے کاش حضرت عبداللہ دی جگہ تے میں ہوندا، اس قبر وچ میں دفن ہوندا، اے فرمایا کہ میں کو نصیب ہوندا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک نال قبر دے حوالے کر دے، لیکن یہ قسمت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنہاں کو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک نال قبر دے حوالے کیتا، اپنے ہاتھ مبارک نال قبر دے اٹاں جوڑیاں، اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ حضرت عبداللہ کول میں محمد بھی راضی ہاں تو رب بھی راضی ہو جائے۔ پھر انہاں دی کامیابی کیا شک ہے جنہاں واسطے اللہ دے محبوب اتنی دعا فرمائیں۔
تو اللہ تعالیٰ ساکوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماویں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.